شخص کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں کرتا جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض ہوتا ہے۔ تو جب ایسے شخص کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی تو آپ اندازہ لگائیے اس بابرکت سفر کا پھر کیا فائدہ۔ تو یہیں سے عزم کیجئے، یہیں سے ارادہ کیجئے کہ اپنے معاملات کو صاف کر کے جس کے لین دین کا تقاضا ہے، جو ماتحت ہے اور جو آپ کو جس کو دینے ہیں، وہ سارے معاملات کلیئر کر کے ہمیں یہاں سے جو ہے وہ بابرکت سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ اور چھوٹی بات، زندگی میں اللہ نے یہ موقع دیا کہ آج تک ہم نیت کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ منہ میرا کعبے کی طرف، میں نیت کرتا ہوں نماز کی، منہ میرا کعبے کی طرف۔ آج اللہ نے موقع دیا کہ آپ کعبے کے سامنے ہیں، اور جب کعبے کے سامنے ہیں اور نماز میں کوئی کمی ہو، نماز میں کوئی نقص ہو تو کتنی کمزوری ہے۔ یہیں سے ارادہ کیجئے، ابھی سے آپ کے پاس وقت ہے، اپنی نماز کسی کو سنوائیے، اپنے مسجد کے امام کو بتائیے کہ بھائی میری نماز سن لیجئے، کوئی کمی ہو تو بتائیے۔ نماز جنازہ، ہر نماز کے بعد وہاں نماز جنازہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے گنے تو 36 جنازے تھے، اور حیرانی کی بات ہے کہ ان میں سب سے زیادہ یعنی 95% لوگ وہ تھے جو حجاج تھے، جو حج پہ آئے ہوئے تھے، اور 36 جنازے تھے۔ یعنی ہر نماز میں اتنے جنازے ہوتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے آج بڑوں کی نماز جنازہ، جس میں مرد بھی ہے، خواتین بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، آج نماز جنازہ ہوگی۔ ہر نماز کے بعد آپ کو نماز جنازہ وہاں پر جو ہے وہ نظر آئے گی، اور آپ کو نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو یہ کتنی جو ہے وہ ہماری کم علمی اور کتنی ہماری غفلت کی بات ہے کہ میں اللہ نے مجھے موقع دیا اپنے گھر بلانے کا، اپنے گھر کے سامنے نمازوں کا، اور مجھے نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ تو یہیں سے ارادہ کیجئے کہ نمازیں ٹھیک کر کے درست کر کے یہاں سے ہم نے جانا ہے۔ اور پھر ان نمازوں کے ساتھ کچھ کلمے ہیں، جیسے مثال کے طور پر طواف کے دوران تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ کو یاد ہو۔ صفا مروہ کی سعی کے دوران چھوٹا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے انبیاء کا بھی یہی کلمہ تھا، وہ اسی کلمے کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو سورہ اخلاص 100 دفعہ عرفات کے میدان میں پڑھنی ہے، آپ کو درود ابراہیمی 100 دفعہ عرفات کے میدان میں پڑھنا ہے۔ تلبیہ کے جس کے بغیر نیت ہی نہیں ہوتی، کہ جس کے بغیر آپ محرم ہی نہیں بنیں گے، آپ کو تلبیہ پڑھنا نہ آتا ہو تو یہ کتنی غفلت کی بات ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، قدم قدم کی مسنون دعائیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو اس سفر پہ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے، اس کے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ اس کی تلبیہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کی صدائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ مجاہد کی صدا جب وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب کوئی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب کوئی محرم اللہ کے اس سفر میں نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد یہ تلبیہ پڑھتا ہے، یہ لبیک اللہم لبیک، اللہ کو یہ صدا بھی بہت پسند ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا اللہ کا شکر ادا کیجئے، حج کے مناسک کو سیکھ کر ادا کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے، صلح صفائی کا اہتمام کیجئے، یہیں سے نمازیں، کلمے، یہ سب ٹھیک کر کے درست کر کے یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ یہ پہلی بات، ان معاملات کا، ان باتوں کا تعلق تو آپ کی ذات سے ہے، اور یہ ہر ایک کو کرنا ہے۔ باقی دیگر باتیں جیسے انسان چلنے پھرنے کی عادت بنائے، ورزش کی عادت بنائے، اس لیے کہ وہاں چلنا پھرنا ہوتا ہے، یہ ہر آدمی کی اپنی ذات سے متعلق ہے، ابھی سے اس کی عادت ڈالیے۔